محمود نواز شاہ صاحب، میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کر گیا تھا سر، کیونکہ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی فیوچر کی گفتگو بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کریں گے، اور فیوچر سے میری مراد کوئی پیش گوئی نہیں ہے کہ ستاروں کی چال کیا ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ سیلاب اگر 2-2 سال کی فریکوینسی پہ آ گیا ہے 10 سال بعد سے، تو 2 سال 4 سال 6 سال کی اگر یہ فریکوینسی کم ہو رہی ہے، 2010 کے بعد سے 2022 میں سیلاب آیا، 2022 کے بعد 25 میں آ گیا، 2020 میں بھی بہت بارشیں ہوئیں، تو اب 2-2 سال 3-3 سال کی فریکوینسی پہ آ گیا ہے، تو اس فریکوینسی جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، پھر اس میں خوشحالی بھی اچانک ہو جاتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی پلان ہے؟ ہم کوئی بیج اچھا لا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر؟ پلان ہمارے پاس کوئی بن سکتا ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کیسے نمٹتی ہے؟ نیدرلینڈ کیسے نپٹا؟ دیکھیں 2010 اور 22 کا جو ہمارے پاس ایک تلخ قسم کا تجربہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کا رسپانس سرکار کا ٹو ریہیبلیٹیٹ زرعی معیشت کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، تو وہ ہمارا ایک تلخ تجربہ گزر چکا ہے۔ ہم نے 2022 کے بعد سرکار کو ایک بار کہتے رہے ہیں کہ اگر موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے کہ اس کا امپیکٹ، یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہنا کہ سب سے زراعت کو ہونا، کیونکہ وہ اوپن فیلڈ میں ہیں تو اس کا امپیکٹ آنا ہے، تو آپ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنائیے، اس کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی مل جائے گی، اس کو آپ سائٹ پہ رکھ لیجیے، اور اس طرح کا اگر کوئی سچویشن کریٹ ہو تو اس فنڈ میں سے جو پیسے اکٹھے ہوئے وہ آپ امیجیٹلی رسپونڈ کریں، ایٹ لیسٹ اویلیبلٹی آف دا فنڈ رہے آپ کے پاس، ایک بات۔ سیکنڈ، جو بات سارے آپ کے واٹر ایکسپرٹس چاروں طرف کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس سندھ میں آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنی پریڈکشن ہے، اللہ بچائے کیا ہوگا، لیکن جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کچے کا علاقہ ہے، ریورائن کا ایریا ہے، اس میں پانی جائے گا، اور وہ پانی نقصان کرے گا، کیونکہ اگر آپ پانی کو بلاک کریں گے، وہاں پہ آبادیاں کر دی ہیں، زمینیں کاشت کر دی ہیں، پرماننٹ اسٹرکچرز بنا دیے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہوگی، تو ہماری جو کیپیبلٹی ہے ٹو رسپونڈ ٹو کلائمیٹ چینج وہ ریڈیوس ہو جائے گی۔ شارٹ ٹرم میں جو سوال ہے سب سے پہلے کہ سارے فارمر ابھی بھی بھائی جو کہہ رہے تھے اگر امپیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پلان کیا کرنا چاہیے، انفارچونیٹلی وہ ہمارے پاس اس وقت پلان نہیں بنا ہوا۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ سرکار کو اس پوزیشن میں بھی آ کے کوئی اگر گندم کا سیڈ پرووائڈ کر دے، فرٹیلائزر انٹرسٹ فری پرووائڈ کر کے دے دے، تاکہ جو معیشت ہے زرعی وہ کچھ موو کر سکے۔ اچھا، جو آپ کا لائف سٹاک ہے، آپ کا 60% آف دا ایگریکلچر ہے، اس کے لیے ہیلتھ کی ٹیمز ہوں، وہ نکلی ہوئی ہوں آپ کے تعلقوں اور ضلعوں میں، کہ وہ جا کے دیکھیں کہ ایک وہاں پہ ان کی بیماریوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، ادھر پانی فریش کیسے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، فارڈر کے طریقے کیا ہیں کہ ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش اور کاوش کی جائے۔ انفارچونیٹلی ہم بہت زیادہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ انٹینسٹی بہت آئے تاکہ ہم آگے جا کے ایڈ لے سکیں۔ ہمیں نہیں پتا، ہم ضرور جائیں آپ ایڈ لینے، ایڈ مل جائے آپ کو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنا بھی تو کوئی پلان کریں نا کہ آپ پہنچیں گے کیسے، ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں گے، قبضہ کیسے دے سکتے ہیں آپ دیکھیں بینکنگ سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کہے گا بھائی یہ تو علاقے ڈوب گئے، ہم تو یہاں آپ تو قرضہ بھی نہیں دیں گے، تو وہاں پہ سرکار کیا رول اپنا پلے کرنے لگی ہے، کیا کہیں پہ کسی سے گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہے۔ اس کے بعد جو اس ملک کو سسٹین کرنے کے لیے گندم کا اور چینی دونوں کا ایک خدا نخواستہ کوئی بحران نہ آ جائے، اس کے لیے نمٹنے کے لیے کیا سرکار کے پاس اسٹریٹجی ہے، جبکہ ان کے پاس اس وقت کوئی اسٹاکس موجود نہیں ہے، اور ڈی ریگولیشن کر کے گروورز کو 2 سال ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کا نقصان بھی دے دیا، تو آپ کا کنزیومر خدا کرے کہ پروٹیکٹ رہے۔ اگر آپ کنزیومر کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ ایسی کیسی پالیسی آپ نے بنائی ہے جو کہ صرف ذخیرہ اندوزوں کو، فائنینشیل لوگوں کو اور کمپنیوں کو ان کو ہی فائدہ اگر پہنچا رہی ہے اس طرح کی اسٹریٹجی؟ تو بالکل ٹھیک ہے، میں شاہ صاحب کوشش کروں گا دوبارہ آپ کی طرف آؤں۔ خالد صاحب، جس طرح سے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بیج جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹ پر دیں یا مفت دے دیں، یا فرٹیلائزر کے اوپر کوئی سبسڈی دے دیں، مطلب ایک پالیسی ہو کہ اگر کسی کا نقصان ہو گیا، خاص طور پر بڑی اہم بات ہے
کہ رسک فیکٹر بڑھ جائے گا تو بینک قرض بھی نہیں دیں گے کہ جی آپ کی زمین تو سیلاب کا شکار ہو جاتی ہے، آپ کہاں سے آ گئے قرض لینے کے لیے. تو اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوں گے، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم ابھی سے اگر یہ بات کریں گے تو شاید جا کے اس وقت جب پانی اترے تو کسی کے ذہن کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ پلان موجود ہو کہ کسانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. کیونکہ جو زمینیں ڈوب گئی ہیں اب اس کو کیسے قابل کاشت بنانا ہے سر؟ آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، جس طرح بھائی نے فرمایا کوئی پلاننگ نہیں، نہ کچھ گورنمنٹ کر پائے گی، کیونکہ گورنمنٹ نے اور بیوروکریسی نے پچھلے 2 سال میں تو کسان کی کمر توڑ دی. سیلاب نے تو آج ہمیں مارا ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنوں نے پہلے مار لیا، انڈیا کی جو آبی جارحیت تھی تو وہ بعد میں آئی نا. تو ہم تو یہ حیران ہیں کہ گورنمنٹ جو بیوروکریسی، جس کو پتہ ہی نہیں کہ گندم درخت پہ لگتی ہے یا پودے پہ لگتی ہے، وہ ہماری پالیسیاں بناتے ہیں، وہ ہمیں گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. جب ہم کسان کو احتجاج کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ کسان تو مافیا ہیں، کسان تو وہ ہیں. ابھی سیلاب کی صورت میں گورنمنٹ ہمارے کسان تنظیموں سے، لوگوں سے ملے، جیسے بھائی نے فرمایا ہے کہ سیڈ ہمیں دے دیں، فرٹیلائزر. اب دیکھو ڈی اے پی 16,000 پہ ہے، یوریا 5,500-6 ہزار پہ کہیں بلیک مل رہی ہے. تو ہمارے پاس سب اتنے وسائل نہیں کہ اپنے گھر آباد کر لیں، تو ہمارے اتنے پیسے کہاں سے پیسے لائیں گے کہ ہم گندم کاشت کر لیں گے؟ میں حیران ہوں کہ پچھلے 2-3 سال سے تباہی، اور اب یہ سیلاب کی وجہ سے کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے. 2022 کے ابھی بقایا جات ہمارے باقی ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں کیا. ابھی کمیٹیاں بنیں گی، 6 مہینے ڈی سی صاحب اے سی صاحب کو بھیجیں گے، وہ تحصیلدار صاحب کو بھیجے گا، پٹواری آئے گا. اس وقت تک گندم کا سیزن گزر چکا ہوگا. اور وہی بات یہ ہے کہ اب ہم گندم خرید، ہم سے 1900 میں جس نے خریدی ہے وہ 3500 کی بیچ رہا ہے. چینی گنا ہم سے 350 کا خریدا پنجاب میں، آخر پہ جا کے 5% گنا جو 450 میں خریدا چینی انہوں نے 175 میں بیچی. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو پہلے کین کمشنر ریٹ ڈیسائیڈ کرتا تھا فارمر سے چینی کا ریٹ دیکھ کے. اس دفعہ کین کمشنر نے بھی ریٹ نہیں ڈیسائیڈ کیے اور اوپن مارکیٹ چھوڑی. اب جب آپ نے اوپن مارکیٹ چھوڑی ہے تو آج مریم صاحبہ صوبے پہ آپ نے پابندی کیوں لگا دی؟ سندھ کو گندم کیوں نہیں آنے دے رہے، کراچی کو نہیں، دوسرے صوبوں کو جانی ہے؟ جب آپ نے کسان کو فری چھوڑ دیا تھا تو آج چھوڑتی نہ آج آپ. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی پلاننگ نہیں. اس وقت جو کسانوں کے ساتھ ظلم، اللہ کرے سندھ کے میرے کسان بھائیوں کو اتنی مشکلات نہ دیکھنی پڑے جو پنجاب کا، اپر پنجاب کا، جنوبی پنجاب کا کسان کا حالات ہے. یقین کریں کوئی پتہ ہی نہیں کہ لوگ مال مویشی کی الگ بات ہے، لوگوں کا بھی نہیں اپنے گاؤں پتہ چل رہا کہ کچھ غائب ہیں، کچھ ہیں، تلاش جاری ہے. اتنی خطرناک صورت ہے، ہو سکتا ہے ٹی وی پہ آپ اتنی نہیں دیکھ سکتے جتنی جا کے آپ ہم اپنے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت برا حالات ہے. اللہ کرے کوئی پرائم منسٹر اس پہ نوٹس لے، چاروں صوبوں کو بٹھایا جائے. کوئی خوشحالی ڈیم، ہم نہیں کہتے کہ ڈیم ایسا ڈیم بنایا جائے جو متنازع ہے، خوشحالی ڈیم بنائے جائیں. کینال، اب دیکھیں ڈیم بنتے ہیں، سیلاب آتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ کرپشن کی نظر ہوتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کی ہوتی ہے. کنالز کے جو بند ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، دریاؤں پہ جو بند ہیں، کیونکہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سی ایم کی منسٹری کے بعد ایریگیشن کی منسٹری آتی ہے جس میں سب سے زیادہ فنڈ ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہ میں کسی صوبے کی بات کرتا ہوں، چاروں صوبوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ بال صفائی کے نام پہ اربوں کھا جاتے ہیں. اگر یہ سارے پیسے چاروں صوبوں کے اکٹھے کریں، کنالز کا کوئی فنڈ بنائے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھے کہ جہاں چھوٹے صوبوں میں ڈیم کی ضرورت ہے، جہاں فیڈرل کی ضرورت ہے، اس طرح کے خوشحالی ڈیم بنے صوبوں کو اعتماد میں لے کے، تب آپ اگلے آنے والے سیلابوں کے لیے سیلاب کے لیے تباہی کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. ابھی تو فارمر تباہ ہے. اللہ کرے کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے کوئی بینسیڈ ہمیں دے دے، کھاد دے دے. بہت شکریہ خالد بٹ صاحب آپ کا، محمود نواز شاہ صاحب آپ کا. عمران ارشد نے ملتان باولپور کی صورتحال سے آگاہ